السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو ابراہیم رئیسی کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کروانا ہے۔ ابراہیم رئیسی اس وقت ایران کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ اس وقت تک اس عہدے پر فائز رہیں گے جب تک یہ صدر کے طور پر حلف نہیں اٹھا لیتے۔ ابراہیم رئیسی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ مشہد کو ایران کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس شہر میں شیعہ جو 8ویں امام ہیں امام رضا، ان کا مزار واقع ہے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے دینی اور جو ان کے مدارس ہیں وہ بھی مشہد کے اندر واقع ہیں، اس لیے اس شہر کو دینی، مذہبی اور علمی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جب یہ 15 سال کے تھے تو یہ ایران جو مشہد ہے وہاں سے یہ قوم نے جو شہر ہے ایران کا وہاں منتقل ہو گئے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قم شہر جو ہے وہ اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اور جو بھی شیعہ جو ہیں وہ تحریکیں ہیں وہ زیادہ تر قم سے ہی رہنے والے لوگ ہی جو ہیں یا وہاں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے یہ آغاز کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ قم میں چلے گئے تو وہاں پہ جو ان کے استاد تھے وہ روح اللہ خمینی تھے، یعنی کہ ایران کے وہ لیڈر جنہوں نے ایران کے اندر انقلاب لایا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 6 جماعتیں پڑھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو لا ہے، فقہ ہے، اس کے اندر PhD کی ہے۔ جب 1979 میں ایران کے اندر انقلاب آیا تو کیونکہ روح اللہ خمینی ان کے استاد تھے اور اس لیے ان جو ابراہیم رئیسی ہیں ان کے دل میں روح اللہ خمینی کے بارے میں بہت زیادہ محبت تھی اور رضا شاہ پہلوی کے بارے میں بہت زیادہ نفرت تھی، اس لیے انہوں نے جو ایرانی انقلاب تھا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان بہت سے لوگوں کو ملک بدر کرنے اور انڈر پریشر لانے میں ابراہیم رئیسی نے اہم کردار ادا کیا۔ جب ایران کا انقلاب ختم ہو چکا اور رضا شاہ پہلوی کو ملک بدر کر دیا گیا تو ایران کے اندر جو ہے وہ اسلام پسند جو لوگ ہیں ان کی حکومت آ گئی، تو ان کو اس وقت جو ہے وہ پروسیکیوٹر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ اس تعیناتی کے بعد جو ہے ان کی کامیابی کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ 1985 میں یہ ایران چلے گئے اور وہاں پہ یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر تعینات ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روح اللہ خمینی کے یہ بہت زیادہ قریب جانے جاتے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک ہی الزام بھی ہے کہ 1988 میں ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 1979 کے ایران ریولیوشن میں رضا شاہ پہلوی کا ساتھ دیا اور اسلامی جو انقلاب ہے اس کی مخالفت کی، اور وہ لوگ جو لبرلز تھے ان کا ٹرائل کیا گیا۔ اس کمیٹی نے تقریباً 5000 سے زائد لوگوں کو موت کی سزا دی، جس میں مرد اور خواتین شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم رئیسی کے اوپر جو ہے امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے مطالبہ کرتی ہے کہ وار کرائم کا مقدمہ ابراہیم رئیسی کے خلاف چلایا جائے۔ 1985 سے پھر بعد میں جو ہے یہ کافی عرصہ تک یہ اس عہدے پر یہ فائز رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ایران میں جو ہے پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے بعد جو ہے ان کو ایک سب سے اہم اور بڑا عہدہ دیا گیا۔ ان کو ڈپٹی چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا اور اس عہدے پر 2014 تک جو ہے وہ تعینات رہے، مگر 2006 میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی اور جو ابراہیم رئیسی ہیں ان کو اس کمیٹی کا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا، جس کا مقصد جو ہے ایران کے سپریم لیڈر کی وفات کے بعد میں سپریم لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی شخصیات اس کمیٹی کا حصہ ہیں ایران کے اندر ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ 2014 کے بعد جو ہے جو ابراہیم رئیسی ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور یہ پھر اس طرح سے ان کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس عہدے پہ جب وہ فائز ہو گئے تو پھر ان کے لیے اوپر جانا تقریباً جو ہے وہ مشکل نہ رہا۔ تو جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، انہوں نے ان کو آستانہ قدس رضاوی جو تنظیم ہے اس کا سربراہ بنا دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تنظیم کا مقصد جو ایران کے جو شیعہ کے 8ویں امام ہیں امام احمد
جو امام رضا ہیں ان کے مزار کی دیکھ بھال ہے وہاں، اور اس کے منسلک جو دوسرے مدارس اور مزارات ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، اور وہاں سے جتنا بھی فنڈ یا چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ داری لینا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس میں بلینز جو ہیں وہ آتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم اور بڑا ہوتا ہے۔ جو ان کی پرسنل لائف ہے ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں، صرف اتنا ہی جو معلوم ہے کہ ان کی جو زوجہ ہے، جو ان کی وائف ہیں، جو ان کی بیوی ہیں، وہ ایران کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم دیتی ہیں، ان کی 2 بیٹی ہیں، لیکن جو ان کے سسر ان لا تھے وہ بہت ہی مشہور جو ہیں وہ مبلغ تھے، اور وہ بہت ہی فائر برانڈ قسم کے کلیرک تھے، اور ان کی جو تقریر تھیں وہ لوگوں کو کافی حد تک اشتعال دلاتی تھیں۔ 2017 میں ابراہیم رئیسی نے الیکشن لڑا، مگر اس میں بری طرح سے شکست کھا گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، اور جب ان کو 2019 میں چیف جسٹس بنا دیا گیا تو پھر ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ انہوں نے ایران کے جو پورے 32 صوبے ہیں ان کے دورے کیے، وہاں پہ تقاریر کی، بزنس کمیونٹی کو، وہاں کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو اپنے حلقہ اثر میں لیا، اور اس وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ وقت بھی تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو انتخابی مہم ہے اس کو بہتر اور مناسب طریقے سے چلا سکتے۔ پرسنل جو ایمبیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہیم رئیسی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں اس سابقہ صدر حسن روحانی کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے، یعنی کہ اگر حسن روحانی جو ہے ملک کے اندر وہ مینجمنٹ اچھے طریقے سے کرتے، جیسے کرپشن اور اقربا پروری کا خاتمہ ہو، تو ایران جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، مگر یہ بات کسی حد تک بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو معاشی طور پر کمزوریاں ہیں وہ صرف اور صرف جو عالمی معاشی پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ 2 اہم باتیں میں آخر میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ کالے رنگ کی پگڑی پہنتے ہیں، اور جو کالے رنگ کی پگڑی ہوتی ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ سید ہیں اور ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مستقبل کے سپریم لیڈر بھی ہیں، یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آیت اللہ خمینی ہے اس وقت ان کی عمر 82 سال ہے، یعنی کہ جب بھی ان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ سپریم لیڈر بنیں گے وہ جو ہے ابراہیم رئیسی ہوں گے۔